اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پچھلا ٹکڑا ہم دیکھ چکے ہیں، ابھی یہ معجزہ جو قرآن کا ہے وہ دکھا رہے ہیں، قرآن کا سمری جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کا آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 122 تک۔ تو اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ ہم اس سے پہلے کور کر چکے ہیں، 7 حصہ جو ہے۔ اب اس کے بعد جو 9 ٹکڑا ہے وہ تصویر کا، جو تصویر آپ دیکھے تھے، اب اس تصویر میں دیکھیے کہ پہلا حصہ دکھا رہا ہے 104 سے لے کے 106، جس میں لکھا ہے ڈاؤٹ اینڈ موکری اورنج کلر میں۔ تو اس اورنج کلر میں ڈاؤٹ اینڈ موکری جو لکھا ہوا ہے، یہاں پر ڈاؤٹ کیا تھا؟ ان کو شک تھا، اور شک کے بعد یہ کیا کہتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا جو ہے نا لفظ، وہ لوگ بدل کر بولتے تھے، اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ ان کا سلسلہ چلتے رہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا ظاہر کرتا ہے کہ وہ آیت منسوخ کرتا ہے، تو کیوں کرتا ہے؟ اور وہ ہر شے پہ قادر ہے، کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا کہ زمین آسمان سب کچھ اسی کا ہے، وہ جس طرح سے چاہے اس کے حکمت کے حساب سے، جہاں وہ جو حکمت پائے اس حکمت کے حساب سے وہ فیصلہ لے سکتا ہے، اور اس پہ وہ پورا قادر ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پاور کا ظاہر کرتا ہے۔ اللہ پاور آپ دیکھتے ہیں 106 سے 107 میں۔ پھر اس کے بعد آپ گرین میں دیکھتے ہیں میسنجرز ڈسریسپیکٹڈ، مطلب نبیوں کا عزت نہیں کیا گیا۔ تو آپ اس کے بعد والی آیت میں اگر غور کریں گے تو کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول کو سوال کرو جیسے سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام؟ تو یہ میسنجرز ڈسریسپیکٹڈ، اس طرح سے وہ لوگ ڈسریسپیکٹ کرتے، مانے اپنے نبیوں کا بے عزتی کرتے، یہ ان کا عادت بن چکا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 111 میں ہیون فار سی اینڈ جے، جو یلو میں دکھ رہا ہے، فلورسنٹ یلو میں۔ مطلب کیا ہے اس آیت میں بتایا گیا، اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی اور نصرانی ہو، یعنی کرسچن اور جوز، مطلب عیسائی اور یہودی۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ کوئی داخل میں نہیں ہوگا اس کے سوا کہ کرسچن اور یہودی، یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی جھوٹی آرزوؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھ جو مین سینٹر ہے، سینٹر فیکٹ کیا ہے؟ فیسز فال جو لکھا ہوا ہے یلو فلورسنٹ میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، مطلب اسلام قبول کر لیا۔ تو جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے، میں نے سمجھایا اللہ کے لیے چہرہ جھکانے کا کیا مطلب ہے، وہ پچھلا درس میرا دیکھ لے، اس معجزہ اس ترتیب سے پہلے والا درس، اس میں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے لیے جھکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کی بات ماننا۔ تو فیسز فال ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 112۔ اب آیت نمبر 113 میں کیا ہے؟ پھر سے آپ دیکھیے، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے پہ تنازع کرتے ہیں، کہتے ہیں اور یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب، ایک ہی کتاب دونوں پڑھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو انویلیڈیٹ کرتے ہیں، سی این جے انویلیڈیٹ، جو یلو فلورسنٹ میں دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 114 میں مساجد ڈسریسپیکٹڈ کر کے انگلش میں لکھا ہوا ہے، تو گرین میں۔ تو یہی کیا، اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ تو مسجدوں کو کس طرح سے کرپٹ کر دیا گیا، بھرشٹ کر دیا گیا تھا، جو آج مسلمانوں میں بھی دکھتا ہے، اس طرح سے وہاں پر یہودیوں میں بھی ہوتا تھا۔ آپ اس کے بعد دیکھیے کیا دکھا رہا ہے پھر فلورسنٹ یلو میں، اللہز وننس، مطلب اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے۔ تو یہ آیت بتایا، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے، مطلب کعبہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور کعبہ ایک ہے اسی طرح سے اللہ ایک ہے۔ کوئی بھی سرکل کا سینٹر، پورا دنیا کا سینٹر ہے کعبہ، معجزاتی طور پہ زمین میں، یہ سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے کہ کعبہ سینٹر ہے زمین کا، اسی طرح سے سینٹر ہمیشہ، سینٹر کا جو ایک دم سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ بھی ایک ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، تو اس سے بھی بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ اپنا ایک وحدانیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ ایک ہے۔ اس کے بعد والا آیت پھر آپ دیکھ رہے ہیں اورنج میں، ڈاؤٹ اینڈ اسٹبرنس، یہی چیز ہے، کیونکہ اس کے بعد اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ نے ہم سے کلام کیوں نہیں کیا، کیونکہ ان کو شک ہے، اور وہ جد اپنا حسد کے وجہ سے، اپنی امانی کے وجہ سے، اپنی خواہشات کے وجہ سے، ان وجہ سے وہ بھٹک گئے، اور اس طرح کی کریزی عجیب سا سوال
کرنے لگے. وہی چیز یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کے آئے تھے. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا علم لے کے آئے تھے, قرآن لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. اب یہ لوگ کیا ہے, کسی حال میں راضی نہ ہوں گے, اپنے ضد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, امانی کی وجہ سے, خواہشات کی وجہ سے. وہی چیز بتایا, کہہ دے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے, اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی. تو مسلمانوں کو بھی اس ذریعے سے بتا دیا جا رہا ہے کہ پچھلے قوم میں خواہشات کا پرابلم تھا, حسد کا پرابلم تھا. خواہش کی وجہ سے سب آتا ہے. خواہشات ہے کہ ہم کو زیادہ اہمیت دیا جائے, ہم کو زیادہ عزت دیا جائے, میرا زیادہ پہچان ہو, میرا بڑائی ہو, یہ سب چیز خواہشات سے ہی آتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی اس طرح کا کام مت کرنا, اور ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. مطلب خواہشات کے پیچھے مت پڑنا, جدی مت ہونا, شک مت لانا اپنی زندگی میں. اسی لیے شروعات میں سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں لا ریب فیہ ھدی کہ اس کتاب کو اگر پڑھیں گے تو ہمارے سارے سوالوں کا جواب ملے گا, اور ہم 100/100 لا کے پاس ہو سکتے ہیں. جیسے بچہ اگر اپنے سارے سوالوں کا جواب حاصل کر لے تو 100/100 لا کے پاس ہو سکتا ہے. وہی چیز یہاں پر اسی طرح سے سمرائز کی ہے. اب آپ دیکھیے, ڈاؤٹ اینڈ موکری جو ہے, ڈاؤٹ اینڈ سٹبرنس سے سیدھا اورنج میل کھاتا ہے. میں نے کلر کر دیا دکھانے کے لیے. اور اللہ کا پاور, اللہ اکیلا ہے اور سب سے پاورفل ہے. یہ چیز آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں. پھر میسنجرز ڈسریسپیکٹڈ, مانے نبیوں کی بے عزتی کی گئی یہودیوں کے ذریعے. اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں مسجد کی بے عزتی کی گئی. ٹھیک ہے, یہودیوں میں بھی ہو رہا ہے, آج مسلمانوں میں بھی ہو رہا ہے. آج مسلمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بردرہڈ جو بھائی چارگی اور اللہ کا ڈر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام, یہ تینوں میں سے اگر ایک بھی چیز مسنگ ہوگا تو سمجھیے کہ مسجد کا بھی ڈسریسپیکٹ ہوگا, میسنجر کا, نبیوں کا بھی بے عزتی ہوتا ہے اس میں. اس کے وجہ سے سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد نیچے والا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہیون فار C&J, مطلب کرسچن اور یہودی ایک طرف کہتے ہیں کہ اگر تم عیسائی اور نصارہ ہو تو جنت میں جاؤ گے اور دوسرا کوئی نہیں جائے گا. اور دوسرے طرف کہتے ہیں کہ عیسائی کہتا ہے یہودی کو کہ مطلب یہودی سب کسی چیز پر نہیں ہیں, وہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. اور یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کو کہ وہ لوگ کسی چیز پر نہیں ہیں. ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہتے ہیں. اسی طرح سے آج مسلمان کو بھی آپ دیکھتے ہیں فرقوں میں بٹ گئے ہیں, ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہتے ہیں. اور اس کا ایک دم سینٹر تھیم کیا ہے کہ سجدہ پہ گر جانا, فیسز فال. یہی مین مقصد ہے قرآن کا. اسی چیز کو یہاں پر بھی پیش کیا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں اس حصے میں جو شروع میں ہم نے چھوڑ دیا تھا, جو 3 اورنج کلر کا پارٹ تھا, اسرائیلی, اینجلس اینڈ ڈیولز بیچ والا, اور لاسٹ والا اسرائیلی. اس چیز کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. اب اس پکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی, اینجلس اینڈ ڈیولز اینڈ اسرائیلی, یہ آپ کو 3 باکس دکھ رہا ہے جو براؤن کلر کا. تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں جو پہلا سیکشن تھا 7 سیکشن, جس میں تھا کہ سٹونز فال. جو مین تھیم کیا تھا, مین پوائنٹ تھا کہ سجدے میں گرنا. پتھر گرنے کا مطلب وہاں پر پتھر دل سے مراد تھا, اور دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا مطلب سجدے میں گر جانا. یہی مین بات تھا. اور اب دوسرا ٹکڑا میں بھی جو 9 ٹکڑا ہے اس میں بھی آپ یہی دیکھتے ہیں, فیسز فال, مطلب اللہ کے لیے جھک جانا, اسلام قبول کر لینا. یہاں پر بھی اس کا مین سینٹر کیا ہے, سینٹر سجدہ ہے. یہ تصویر ہم پھر سے دکھائیں گے تو آپ دیکھیے اس میں کیا ہے. تو سینٹر اب لیکن کیا تھا, سب مین دعوت تھا یہودیوں کو کہ وہ اللہ کے لیے سجدے میں گر جائے, اللہ کے آگے جھک جائیں. اور ویسا نہ بنے جیسے دیکھیے کیا ہوا تھا اس سے پہلے. بنی اسرائیل کا ہسٹری سے پہلے ہم ایک چیز فرسٹ پارٹ جو ہے نا قرآن کا, وہ پار کر چکے تھے, جو آدم علیہ السلام, ابلیس اور فرشتوں کا تھا. تو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا مثال اللہ تعالیٰ وہاں پیش کیے تھے. تو ابلیس کا کیا پرابلم تھا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, ہے نا, یہی پرابلم تھا. ابلیس اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا اس نے, تو یہی اس کا پرابلم تھا. اب یہاں پر وہی چیز اسرائیلی کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم بھی ابلیس کی طرح مت بنو, تو تم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو, ابلیس کی طرح مت کرو. یہ مین پوائنٹ ہے جو ہم لوگ
यहाँ पर बात करें। अब जो देखिए اینجلس اور ڈیولس کا جو بات ہے یہاں پر، یہاں غور کرنے کا بات ہے، جبریل علیہ السلام کو آیت نمبر 97 میں یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام ہم لوگ کا دشمن ہے، کیونکہ وہ وہی عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لائے، اس لیے وہ لوگ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ ان کا دشمن ہے آیت نمبر 98 میں، کیونکہ جو جبریل علیہ السلام جو نبی کو دشمن ہوگا، فرشتوں کا دشمن ہوگا، تو اللہ سے اس کا دوستی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیونکہ وہ اللہ کے آگے جھکنا ہی نہیں چاہتے، تو اس لیے اللہ کے خلاف ہو گئے تھے۔ اب یہاں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ فرشتے کے دشمن ہو گئے اور شیاطین ابلیس کے دوست ہو گئے۔ یہی چیز یاد دلایا جا رہا ہے کہ فرشتے کے دشمن ہو گئے اور شیاطین ابلیس کے، ڈیولز جو ہے اینجلس اینڈ ڈیولز بیچ میں لکھا ہوا ہے نا، تو اس کے دوست ہو گئے، شیطان کے وہ لوگ دوست ہو گئے جان بوجھ کر۔ اور یہی بیچ کا حصہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی، فرشتوں سے دوستی چھوڑ دی، اور وہ شیطان کے پیچھے چل پڑے۔ تو آدم علیہ السلام کی کہانی میں بھی یہی ہوا تھا، آدم علیہ السلام، فرشتے اور شیطان میں کہ کیا ہوا، سارے کے سارے مخلوق آدم علیہ السلام کے لیے جھک گئے، اللہ کے حکم پہ اللہ کے آگے جھک گئے، کوئی خلاف نہیں ہوا۔ لیکن ابلیس کیا ابلیس خلاف ہو گیا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی جبریل علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور جبریل علیہ السلام کیونکہ جبریل علیہ السلام وہی لاتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام ان کی مرضی کے بنا کیسے کسی کو دے سکتا ہے، یہ ان کا حق تھا، ان کے قوم میں آخری نبی آنا چاہیے تھا، جبریل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی معاذ اللہ، ایسا وہ لوگ بولتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے جان بوجھ کے ایسا کیا، اس کا الزام وہ لوگ جبریل علیہ السلام پر تھوپتے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل فرشتے کے دشمن ہو گئے۔ اب اس فرسٹ سٹوری میں ہم جو ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے سٹوری میں کیا سیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھیجے گا، ہے نا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنِّي يَأْتِكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجے گا، اس پر چلنا ہے، یہ مین تھیوری تھا، مانے سجدہ میں گر پڑنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی یاد میں لگے رہنا ہے، یہی اوریجنل میسج تھا۔ اور یہ اوریجنل میسج لے کے کون آتا تھا؟ فرشتے۔ تو یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ فرشتوں کو ناپسند کرنے لگے، اور فرشتوں کو دوسروں کو وہی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دینے کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے پورا سمری کام کرتا ہے۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اتنا زبردست طریقے سے یہ ترتیب کو سجایا گیا ہے جو کہ کسی کے لیے پاسیبل نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے پاسیبل ہی نہیں ہے اس طرح سے، اس ترتیب سے سجا کے بات کرنا۔